وہ بس جو کبھی نہیں رکی۔ رات کے 12 بج چکے تھے جب 19 سالہ لائلہ نے 307 نمبر کی رات والی بس میں قدم رکھا۔ کالج کی کلاس دیر سے ختم ہوئی تھی اور وہ عام بس کھو چکی تھی۔ بس اسے نہیں لگی، لیکن تھکن کی وجہ سے وہ چپ چاپ چڑھ گئی۔ لائلہ ایک خاموش طبیعت لڑکی تھی۔ بس کے اندر داخل ہوتے ہی ایک ٹھنڈی سرد لہر نے اسے گھیر لیا۔ ڈرائیور خاموش تھا، تمام سواریاں چپ اور بے حرکت بیٹھی تھیں۔ دروازے زوردار آواز سے بند ہوئے۔ بس روانہ ہو گئی۔ کسی نے بیل نہیں دی، کسی نے رکنے کو نہیں کہا۔ ایک پرانی دھند بھری رات میں لائلہ درمیان والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر سامنے بیٹھی ایک عورت پر پڑی جس نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ گردن عجیب زاویے پر ٹیڑھی تھی۔ ایک بچہ پرانے کپڑوں میں گود میں خرگوش کا کھلونا لیے بیٹھا تھا۔ اس کھلونے کی آنکھیں عجیب طریقے سے لائلہ کو گھور رہی تھیں۔ وہ ڈرائیور کے پاس جا کر پوچھنا چاہتی تھی کہ اگلا اسٹاپ کب آئے گا، لیکن کوئی جواب نہیں۔ ڈرائیور کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ڈرائیور کا چہرہ ہی نہیں تھا، صرف ہموار جلد جو کھوپڑی پر تنی ہوئی تھی۔ لائلہ کے قدم لرز گئے۔ پیچھے سے بچے کی ہنسی سنائی دی۔ لائلہ نے اسٹاپ بیل دبائی۔ بیل کی روشنی لال ہو گئی، لیکن بس نہیں رکی۔ کھڑکی کے باہر سڑکیں غائب ہو چکی تھی، صرف سفید دھند باقی تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا، کوئی سگنل نہیں، صرف اسٹاک۔ اس نے چیخ کر کہا، بس رکو۔ تمام مسافر ایک ساتھ اس کی طرف مڑے اور سب کے چہرے بگڑے ہوئے، آنکھیں غائب، ہونٹ سلے ہوئے، کچھ کے گالوں سے سیاہ آنسو بہہ رہے تھے۔ لائلہ نے پیچھے والے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ دروازہ بند تھا، وہ پھنس چکی تھی۔ وہ ڈری سہمی سی پیچھے آ کر بیٹھ گئی۔ ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، چیخنا مت، انہیں غصہ آتا ہے۔ پیچھے ایک نوجوان لڑکا بیٹھا تھا، شاید 20 سال کا، دبلا پتلا، یونیفارم میں رنگ اترا ہوا، آنکھوں میں تھکن۔ میں کافی عرصے سے اس بس میں ہوں، اس نے کہا۔ یہ بس کہیں نہیں رکتی۔ ہم غلط وقت پر سوار ہوئے تھے۔ مگر میں کیوں؟ لائلہ نے پوچھا۔ تم نے اس دنیا کی دراروں میں زیادہ دیر گزار دی جہاں پردہ کمزور ہوتا ہے۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس کی آنکھوں میں۔ تمہارے پاس ایک موقع ہے، لیکن تمہیں انہیں سچ میں دیکھنا ہوگا۔ اچانک بس جھٹکا کھا گئی۔ سامنے سے ایک لمبا سایہ نمودار ہوا، کالی وردی پہنے، جس سے سیاہ مائع ٹپک رہا تھا۔ چہرے پر دھاتی ماسک، صرف منہ کی جگہ زنگ آلود درار۔ اس کے ہاتھ میں پرانا ٹکٹ پنچر اور ایک پھٹا ہوا کاغذ تھا۔ وہ مسافروں کے پاس جاتا اور وہ دھوئیں میں غائب ہو جاتے، اور وہ لائلہ کے پاس آ رہا تھا۔ سرگوشی کرنے والا لڑکا غائب ہو چکا تھا۔ لائلہ بیگ کو زور سے پکڑ کر بیٹھی رہی۔ کرایہ چیک کر اس کے سامنے آیا۔ تم ابھی کی نہیں ہو؟ ڈرتے ہوئے اس نے بیگ کھولا، کوئی چیز ڈھونڈنے لگی۔ اچانک اس کا چھوٹا آئینہ گر گیا۔ وہ جھک کر اٹھانے لگی۔ وہ چونک گئی۔ آئینے میں بس کا منظر بدلا ہوا تھا، سواریاں، سڑی ہوئی لاشیں، سیٹیں، ہڈیوں کی فرش گوشت سے بنا ہوا، اور خود لائلہ، اس کی گردن پر سیاہ رگیں، آنکھیں سرخ چمک رہی تھیں۔ نہیں، وہ بڑبڑائی، یہ خواب ہے۔ آئینے سے سرگوشی آئی، فیصلہ کرو، رہنا ہے یا جاگنا۔ اچانک بس کے ایمرجنسی دروازے پر لال بتی چمکی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ باہر خلا میں ایک سیاہ سڑک، نیچے ستارے گھومتے ہوئے ایک پراسرار آواز آئی، کود جاؤ ورنہ تم بھی جڑ جاؤ گی یہاں۔ لائلہ دوڑی۔ مسافر چیخنے لگے، ان کے منہ کھل چکے تھے، گہرے کالے گھڑوں جیسے۔ وہ اسے پکڑنے لگے۔ اس نے آخر ہمت جمع کی اور کود گئی، اور گر گئی، اور آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ 307 بس گزر چکی تھی، خالی، اور وہ رکی رہی۔